السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ اعراف آیت نمبر 146 سے 149 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی، اپنی آیات سے، الذین یتکبرون فی الارض، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، بغیر الحق، ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی، لا یؤمنوا بہا، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں راستہ بھلائی کا، ہدایت کا، لا يتخذوه سبیلا، نہیں بنائیں گے اس کو راستہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اور اگر وہ دیکھیں راستہ گمراہی کا، يتخذوه سبیلا، بنا لیں گے اس کو اپنا راستہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے اس سے غافل۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ هَلْ يُجْزَوْنَ، نہیں وہ بدلہ پا سکیں گے، إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر جو تھے وہ عمل کرتے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد، من حلیہم، زیورات میں سے، عجلاً، ایک بچڑا، جسد لہ خوار، ایک جسم تھا اس کی، آواز تھی۔ الم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انہ لا یکلمہم، کہ نہیں وہ کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی رہنمائی کرتا ہے راستے کی طرف۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، بنایا اس کو اور تھے وہ ظالم۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَیْدِیہم، پھر جب وہ گرائے گئے اپنے ہی ہاتھوں میں، وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھ لیا، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ بے شک وہ بھٹک گئے، قالوا، انہوں نے کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اس قرآن کا، یا اس اپنی تورات کے بارے میں ہمیں بھی یہی حکم ہے، اور تورات کے بارے میں بھی، کہ اس کا احسن لیں، سیدھا سادہ مطلب لیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میری یہ آیات جو واضح ہیں، جو زندگیاں بدلتی ہیں، جو روشنی دیتی ہیں، ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آئیں گی، پھیر دوں گا ان لوگوں سے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو تکبر کرنے کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان کو حق جاننے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے یہ ان پہ سختی آتی کہ ان کی نگاہوں کو وہ نظر ہی نہیں آتا جو آنا چاہیے، اور یہ اللہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہدایت کے راستے میں نہیں چلتے، برائی کے راستے کی طرف چلتے، کیونکہ تکبر کرنے والا ایک خاص اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے دائیں بائیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دیکھ نہیں پاتا، کیونکہ وہ صرف خود کو دیکھتا ہے۔ جو اپنے آس پاس ایک تکبر کی دیوار کھڑی کر لے اور یہ سمجھے کہ جو مجھے پتہ ہے، جو میں پہنتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جیسا میرا گھر ہے، جو میری ایبلٹی ہے، ایسی تو کسی کی بھی نہیں، وہ پھر کسی کو کیا دیکھے گا۔ اور بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی منہ موڑے رہتے ہیں، تو وجہ تکبر ہوتی۔ تو تکبر جو ناحق کرتا ہے، ناحق اس لیے کہ حق ہی نہیں، کیا چیز ہے انسان کے پاس، کیا اس کی اپنی عطا ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک سانس نہیں اسے آ سکتا، ایک مچھر کا پر وہ بنا نہیں سکتا، تکبر کس بات کا؟ کہیں سانس پھنس جائے، وہ سیدھا نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔
کہیں دل چلنا بند ہو جائے، وہ چلا نہیں سکتا۔ اللہ اس کی قد میں اس کے ٹانگ کو کچھ کر دے، وہ دوبارہ اس کو سیدھا نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کیونکہ کھڑا ہوتا ہے نا انسان تکبر سے، اکڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو زمین میں، اور تکبر کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر ایک اکڑ اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور مختال میں سے لفظ خیل، اور خیل سے خیال، تو تکبر کرنے والا اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے۔ کس نے اس کو اتھینٹسٹی دی کہ تم بہت عقل مند، بہت مال والے، بہت عزت والے اور بہت کامیاب؟ یہ اتھینٹسٹی اس کو کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنے خیال میں خود کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جو انسان خود کو بڑی چیز سمجھے، وہ اس کے سامنے کوئی کتنا ہی سمجھدار باعمل انسان اس کو حق کی راہ دکھانا چاہے یا اس کے آگے کچھ پیش کرنا چاہے کہ یہ دیکھو تم دیکھ نہیں رہے، راستہ حق کا ادھر طرف جا رہا ہے، وہ نہیں دیکھے گا، حتیٰ کہ خود کو بھی بڑی لاپرواہی سے دیکھتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہمیشہ زندہ نہیں تو صحت مند تو ضرور رہے گا، اور مالدار بھی ضرور رہے گا، اور عہدے والا بھی ضرور رہے گا، عقل مند بھی ضرور رہے گا۔ حالانکہ یہ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رکھتی، لیکن دولت کا نشہ اس چیز کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے جتنے ہم نے واقعات پڑھے، ہم نے دیکھا کہ مالاؤں کی بات ہے، جتنے بھی سردار تھے، مشورہ غلط دینے والے بھی وہی تھے، اور اللہ کی نشانیوں کو ریجیکٹ کرنے والے بھی وہی تھے، اور اپنی قوم کو برباد کرنے والے بھی وہی تھے، کیونکہ وہ آگے گائیڈ بن جاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آئیں گی جو ناحق تکبر کرتے ہیں، ان کو میری نشانیاں نہ کائنات کی، نہ اپنی زندگی کی، نہ اپنے جسموں کی نظر ہی نہیں آئیں گی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ہر طرح کی نشانی، اللہ کی آیات، احکام کے مقابلے میں خود کو بڑا ہی سمجھیں گے۔ مخلوق ہوں گے پر خالق کی طرف دیکھیں گے نہیں، نہ خالق کو بڑا جانیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے پڑھنے والے پتھر کے پتھر ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ زمین ہوتی جو نہ تو ابزارب کرتی، نہ کسی دوسرے کو اپنے اوپر پانی کھڑا کر کے تو فائدہ دیتی۔ یہ جیسے زمینوں کی اللہ نے مثال دی ہوئی ہے، تو یہ وہ زمین ہوتی۔ تو نشانیاں چاہے ان کو ساری نظر آ رہی ہوں، مانیں گے نہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، بھلائی نظر آ جائے گی، حق نظر آ جائے گا، اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ کیا مکے والوں کو حق نظر نہیں آتا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے فالوور کو حق نظر نہیں آیا تھا؟ اپنی آنکھوں کے سامنے تو انہوں نے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا تھا، تب بھی شرک میں مبتلا کیوں ہوئے؟ کیونکہ انسان حق دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح ہمیں کیا حق نظر نہیں آتا؟ اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ ہم پہ کوئی چیز ہم سے لے لے تو ہم لے سکتے ہیں واپس، اس کے حکم کے بغیر؟ اسی کے آگے گڑ گڑائیں گے، اسی کے آگے روئیں گے، اور اسی کے آگے جھکیں گے، تب وہ چیز ملے گی۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اسی لیے جو لوگ پڑھنے کے باوجود بالکل ویسے کے ویسے رہتے تو ان کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی، کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی اندھیرا ہوتا ہے، بہت سارے پڑھے لکھے اس طرف سے مکمل جاہل ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، زندگی میں کوئی مسئلہ پڑتا ہے دوڑتے ہیں مولویوں کے پاس، پھر جو مولوی صاحب بتا دیں اسی کے مطابق عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں دنیا میں بہت پڑھے لکھے ہائی کلاس لوگ، کہ اللہ کی نظر میں یہ تعلیم تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، حاصل کرو، لیکن اس کے ساتھ جو اصل تعلیم ہے وہ تو قرآن کی ہے۔ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں کسی کو، تو اس کے آگے وہ چاہے جو مرضی کر لے۔ تو اپنے ہر بندے نے دین کو اپنے مطابق موڑا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق اس کے پاس دلیلیں ہیں، اور اسی کے مطابق وہ ہر فیصلہ کرتا ہے، اسی کے مطابق وہ جیتا ہے، اور اس سے باہر وہ نکلنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اس کی پسند کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا،
گمراہی کا راستہ دیکھیں گے اس کو اپنا راہ بنائیں گے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور اس سے غافل ہی رہے، اس کو انہوں نے دیکھنا ہی نہیں چاہا اور لینا نہیں چاہا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، کیونکہ جسے فکر ہو جواب دہی کا وہ تو ضرور اپنے اعمال کی طرف دیکھے گا، وہ تو کبھی نہ کبھی فکر کرے گا، کسی کو مرتے دیکھ کر، کسی کی زندگی کے لاس کو دیکھ کر ڈرے گا ضرور۔ لیکن جو تکبر کرنے والا وہ سمجھتا ہے دوسرے کو لاس ہوا مجھے نہیں ہو سکتا، میں سمجھدار بہت ہوں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اللہ پھر وہاں ان کو بھول جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نُسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، ہم بھی تمہیں آج بھول گئے جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے، بھولے ہی تھے تو جو چاہے کرتے تھے۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جو دنیاوی اچھے کام کرتے تھے آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کے لیے اور ریاکاری کے لیے، تو ان کے بدلے تمہیں دنیا میں دے دیے گئے۔ آج تو یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں تو سب کچھ ویسٹ ہو چکا ہے۔ تو اپنے هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو کیا پائیں گے؟ وہی جو کرتے ہیں آخرت کے معاملے میں، اسی کا بدلہ پائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کریں بھی کچھ نہ اور سب کچھ وہاں پا بھی لیں۔ اگر دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ وہ اتنی بڑی ہستی جو اتنی بااصول ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرے گی، وہ کیسے ایک محنت کرنے والوں کو اور بغیر محنت کرنے والوں کو ایک جیسا کر دے گی؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ تو بات ہے، قرآن کو چھوڑیں اور عزت چاہیں، کہاں رہی مسلمان کی عزت؟ ختم ہو گئی۔ اپنے گھر میں وہ چاہے کتنا عزت والا بنا پھرتا ہے، لیکن جب ایک دنیاوی لیول پہ اللہ نے اس کی عزت رکھی تھی کہ اس کے دشمن کو 2 ماہ پہلے اس کا روب پہنچ جاتا تھا، وہ کہاں گیا؟ ہر غلط کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کا نام لگتا ہے، مسلمانوں کے نبی کی کارٹون بنائے، مسلمانوں کی مسجدوں کو ڈھا دیں۔ ان کو پتہ ہے مسلمان تو اتنا عیاش ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا اپنے دنیاوی کاموں میں اور وہ برائیوں میں جو ہم نے ان کی طرف بھیج دیں، تو اب وہ بس تھوڑی دیر تل ملائے گا، ضرور کرے گا کچھ نہیں۔ تو وہاں پھر جو کیا ہوگا اس کے مطابق۔ قرآن ایسے نہیں ملتا، اس سے اکڑ والا تعلق اس سے کچھ نہیں لینا دیتا، اس سے تعلق عاجزی والا، ان پڑھوں والا اور جاہلوں والا ہو، تاکہ یہ ہمیں سکھائے، پڑھا لکھا بنائے۔ جو خود کو سرنڈر کرتا ہے اللہ اس کو پھر درجے بھی دیتے ہیں، راستے بھی دکھاتے ہیں، لیکن جو اکڑ سے اس طرف آتا ہے وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِم مِّنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ، موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی عبادت کے دوران ہی پیچھے سے ان کی قوم نے جو بنی اسرائیل تھی، ایک بچھڑے کو جیسے بنایا تو سامری نے تھا، لیکن چونکہ سارے اس کے پیچھے لگے اور اس کے کام کو صحیح سمجھا، تو اس لیے اللہ نے پوری قوم کا نام لیا۔ جب ہم کسی برائی کے ساتھ مل کے برائی کرتے ہیں، ہم ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے ایک جادوگر نے ایک بچھڑے کو سونے کا پگھلا کر بچھڑا بنایا اور اس میں جادو سے آواز پیدا کر دی۔ بچھڑے کی آواز کوئی انسانی نام نہیں لیتا تھا، نہ انسانی آواز تھی، نہ بات کرتا تھا۔ تو ان سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، وہ اس کی پوجا کرنے بیٹھ گئے۔ اتنی ہی کنارے پر وہ اللہ کو جان پائے تھے، حالانکہ آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا تھا، اپنی حالت کو سنورتے دیکھا تھا، لیکن وہی جو دماغ میں غلامی میں اپنی ختم ہو جاتی ہے ساری سمجھداریاں، وہی ان کا حال ہوا تھا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، اللہ فرماتے انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے بات بھی نہیں کرتا، ان کو گائیڈ بھی نہیں کرتا۔ تو گائیڈ کون ہوتا ہے؟ مالک کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو راستہ بھی دکھائے، جو نہ صرف ہے آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دے، نہیں بلکہ پہلے دن سے لے کے آخر دن تک تمہاری کیئر بھی کرے، تمہیں راہ بھی دکھائے۔
تمہیں زندگی کی اونچ نیچ اور مشکلیں بھی بتائے، تو یہ کام تو ان کا بچڑا کرتا ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیتا تھا، نہ ہی ان سے کوئی انسانی کلام کرتا تھا۔ تو اس کے باوجود اللہ فرماتے انہوں نے اس کو رب بنا لیا، اتخذوہ وکانوا ظالمین، اس کو بنا کے بیٹھ گئے اپنا الہ، اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُكِتَ فِي أَيْدِيهِمْ، تو دل کے اندر جیسے تھوڑا بہت ایمان کبھی آیا تھا، کبھی روشنی کہیں سے گزر کے گئی ہو تو اس کا احساس ہوتا ہے نا، یہ احساس ان کے اندر بھی تھا۔ کچھ ٹائم تو لگے رہے، اور ہارون علیہ السلام نے اس دوران بہت روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو تم اس کی وجہ سے آزمائے جا رہے ہو، یہ نہ کرو۔ کہنے لگے ہم تو باز نہیں آئیں گے جب تک موسیٰ واپس نہیں آتا، یہ تاہا صورت میں ہے کہ ہم تو اس کی عبادت سے باز نہیں آئیں گے جب تک موسیٰ واپس نہ آئے۔ تو اللہ فرماتے جب وہ گرائے گئے اپنے ہی ہاتھوں میں، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ بھٹک گئے، تو پھر دعا کی، پھر جھکے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہیں احساس دلایا کہ دیکھو تمہارے رب نے تم سے اتنا اچھا وعدہ کیا تھا، تمہیں فرعون سے نجات دی، کتنی تکلیف میں تم تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، غلامی میں تم زندگی بسر کر رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے غرق کیا، تمہارے دشمن کو ختم کر کے تمہیں مالک بنا دیا، اور تم کہاں لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے اس سامری جادوگر سے بھی پوچھا اور ان سے بھی، آخر کار ان کے بچڑے کو آگ میں ڈالا اور کہا دیکھو یہ ہے تمہارا معبود جو خود کو نہیں بچا سکا۔ تب انہیں احساس ہوا اور شرم آئی، تو انہوں نے دعا کی، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ اگر ہم پہ رحم نہ کیا، ہمیں بخشا نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو شرمندگی اور واپسی اور نہ برا نہ کرنے کا عہد جو ہے وہ انسان کی توبہ قبول کرواتا ہے، کیونکہ توبہ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، اور شرک جیسا گناہ بھی دنیا میں توبہ سے معاف ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں۔ آخرت میں اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشیں گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہیں گے بخش دیں گے۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، انہوں نے بہت بڑا شرک کیا لیکن اپنی توبہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی شرک سے بچا کے رکھے، جو ہمیں معلوم ہے اور جو نہیں معلوم، اور اپنی توحید پر ہی زندگی اور توحید پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔